ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، شیطان نے کس بات کو ماننے سے انکار کیا تھا؟ کس بات کو؟ سجدہ کرنے سے۔ تو آج دیکھیے اس نے مسلمانوں کو بھی ایسا بنا دیا ہے۔ سجدہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ نماز میں ہوتا ہے نا، نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان بھی سجدے والی چیز نماز کو نہ کریں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہو چکی ہے جو بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو بس نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ میں شیطان بن چکا ہوں، میں شیطان بن چکا ہوں۔ تو شیطان نے دیکھیں اپنے کام کو کتنے اچھے انداز میں کیا ہے۔ ہم انسانوں کو شیطان نے ایسے ورگلایا ہے کہ ہر ایک انسان شیطان بن چکا ہے۔ شیطان نے نافرمانی کی تھی، ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطان نے جس چیز سے نافرمانی کی تھی، ہم بھی اس چیز سے نافرمان بن چکے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، عمرہ حج کر لیں گے، لوگوں سے اچھی بات کر لیں گے، کاروبار میں سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن جب نماز کی بات آئے گی تو نماز نہیں ہو پاتا ہے، وقت نہیں مل پاتا۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ اور بھی اللہ نے شیطان کے بارے میں آگے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ شیطان نے گھمنڈ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر جاتی ہے، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ گھمنڈ ہے، شیطان گھمنڈی ہے۔ اور آج دیکھیں ایک مسلمان سب سے بڑا گھمنڈی ہے، اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو تو اور چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان حسد رکھتا ہے، اور شیطان بھی حسد کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان نے اپنا کام اتنے اچھے انداز میں کیا ہے کہ کچھ معاملے میں شیطان نے ہم انسانوں کو شیطان بنا لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان سے جتنا بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر اتنی قدر ہی آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، یقول اللہ عز وجل فی کلامہ المجید کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں، ابھی جو ہم درس آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس درس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اس درس میں ہم آپ کے سامنے شیطان جو ہمارا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اپنا کام کیسے کرتا ہے۔ وہ اپنا کام بچوں کو بہکانے کے لیے، بڑوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، ایک انسان کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں اور آیت کریمہ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ چند ایک باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے یاد رکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کیا ہے، شیطان کس چیز سے بنا ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اللہ رب العالمین نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور شیطان جن میں سے ہے، اور ان کا سردار ابلیس ہے۔ یہ تمام باتیں شاید سے ہم جانتے ہوں گے۔ ابلیس ان کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو اپنی رحمت سے نکال دیا تھا۔ شیطان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ شیطان ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس وجہ سے شیطان سے بچنا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو اس دشمن سے بچانے کے لیے کچھ ایسے طریقے دے دیے ہیں۔ اگر ان کو جان لیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، اگر ان کو نہیں جانیں گے تو شیطان سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔
شیطان آپ کو لے ڈوبے گا، شیطان آپ کو جہنم میں لے کر چلے جائے گا۔ دیکھیے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسانوں کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے جیسا کہ انسان کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون۔ انسان کے ہاتھوں میں، پورے جسم میں رگ ہوتی ہے جس میں خون دوڑتا ہے، اس میں خون دوڑتا ہے، تو شیطان بھی ایسا ہی ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون سے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو الگ کر دیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ اسی طرح سے شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنے والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور شیطان کوسوں دور ہیں، شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ شیطان اس کو زندگی بھر بہکاتے رہے گا، گمراہی میں ڈالتے رہنے کی کوشش کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مصیبت میں، پریشانی میں اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں ہمیشہ پریشانی آنے والی رہے گی، کبھی چھوٹی پریشانی، کبھی بڑے پریشانی، لیکن پریشانی تو آئے گی۔ انہی پریشانیوں کی ایک شکل شیطان ہے۔ شیطان آپ کو بار بار، بچے ہوں، بڑے ہوں، عورت ہو، کوئی بھی ہو، شیطان ایک انسان کو گمراہی کے راستے لے جائے گا۔ یہ حدیث کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ یقیناً ایک رفتار کے ساتھ، ایک سپیڈ کے ساتھ ہمارا خون دوڑ رہا ہے، لیکن کیا مجھے اور آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی خون یہاں پہنچا ہے؟ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن اس بات کی خبر، احساس نہیں ہوئی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب شیطان اپنا چال چلتا ہے، جب شیطان آپ کو گمراہی میں لے کر آنے والا ہوتا ہے، تب ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ جب غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ نہیں، غلطی ہوئی ہے، بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں دو چیز بتاتی ہے کہ شیطان سے ایک انسان ہمیشہ الگ ہو جائے، یہ نہیں۔ شیطان آپ کی زندگی میں پریشانی لاتے رہے گا، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں میں اللہ رب العالمین کی رسی کو، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ شیطان اپنی چال چلتے رہے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ شیطان کا کام وہ کرے، ہم اپنا کام ہم کریں، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز شیطان کے تعلق سے کہ دیکھیے، شیطان عموماً سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ ایک انسان کو شرک کے راستے میں لا کر کھڑا کر دے۔ شیطان کامیاب، یہ تو ہم سبھی جانتے ہوں گے نا کہ شیطان ایک نہیں ہے، بلکہ شیطان اپنے ساتھ ایک بڑی فوج رکھتا ہے۔ آپ نے وہ صحیح روایت سنی ہوگی کہ ابلیس نے اپنا تختہ سمندر کے بیچ میں بچھایا ہے اور اس پر ہے، پھر وہاں سے وہ اپنے شیطان دوستوں کو، فوج کو، ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، چاہے اسلام کو ماننے والا ہو نہ ہو، ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ تو شیطان اکیلے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑی فوج ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو شرک، قبر پوجا، بت پوجا، مورتی پوجا، ان تمام راستوں میں سے کسی بھی ایک راستے میں اگر انسان کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، کیونکہ کفر، شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے ایک انسان براہ راست جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایک انسان جہنمی بن جائے۔ ہم نے ابھی پچھلے درس میں ہمیں یہ بات رکھی کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، اس لیے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ اس لیے کہ جب شیطان کسی کو بلاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان جہنم میں چلا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک میں لا کر کھڑا کر دے۔ کوئی کفریہ کام، کوئی شرکیہ کام انسان سے ہو جائے، شیطان کامیاب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت میں فرمایا، کمثل الشیطان
اذ قال للانسان اکفر، کہ یہ منافقین شیطان کی طرح ہے۔ شیطان کام کیا کرتا ہے؟ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس مورتی کی پوجا کرو، اللہ تعالیٰ کا کفر کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ جب ایک انسان اس شیطان کے باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر شرک کر لیتا ہے، کفر کر لیتا ہے، تو کہتا ہے فلما کفر، تو جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے قال انی بریء منک، تیرا کام تیرے ساتھ، تو نے جو کفر کیا اللہ کے ساتھ اس کا بھرپائی تو خود کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان اپنا جب کام کر لیتا ہے، کفر میں، شرک میں انسان کو ڈال دیتا ہے، پھر وہاں سے شیطان چلتا بنتا ہے، وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسان اگر کفر کر لے، شرک کر لے، تو انسان جہنم میں جانے والا ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو شیطان کرتا ہے ہم انسانوں کے درمیان، کہ شرک اور کفر میں انسان کو لا کر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اس قدر بڑا ہو چکا ہوں، مجھے اپنے رب کو، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اگر میں اپنے رب کو نہیں جانتا تو دنیا کا چاہے کتنا بھی علم حاصل کر لوں، ایک انسان اگر اپنے رب کو ہی نہ جان سکے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ جان سکے، تو اس نے دنیا میں آ کے کیا سمجھا؟ ایک انسان کو جس نے بنایا اگر وہ اسے نہ جان سکے تو اس نے کیا سمجھا؟ تو ایک انسان اگر ان باتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، تو اس کی عبادت بھی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جان جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کو تو شرک میں لانا شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایسے انسان کو کفر میں لا کر کھڑا کر دینا شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تب شیطان کیا کرتا ہے؟ تب شیطان کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ان کو شیطان اتنے اچھے سے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے، رکھتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے اس کو کرنا ہے، اس کو تو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بہترین طور پر آدم علیہ السلام کی مثال ہم جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِئَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس درخت یعنی پھل کھانے سے جو منع کیا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں تم کو کھانے سے تمہاری زندگی ہمیش نہ ہو جائے، امرت نہ ہو جاؤ تم۔ امرت کا جام آتا ہے جو پینے سے انسان کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو شیطان نے اس طرح سے آدم علیہ السلام کو بہکاوا دیا، گناہ کی طرف لے کے تو جا رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ پھل کھا لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ ایک جرم تھا، لیکن شیطان گناہ کے راستے میں لے تو جا رہا ہے، لیکن جو راستہ وہ چن رہا ہے، جو بتانے کا طریقہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ اتنا اچھا لگتا ہے انسان کو کہ پھر انسان کو دل چاہتا ہے کہ وہ کر لے۔ کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ اسے ہمیشہ زندگی مل جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ فرشتے جیسا بن جائے؟ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے نا تو ملک لا یبلا، اللہ تمہیں ایسی دولت دے گا، ایسے سلطنت دے گا کہ اس کو تم چاہے کتنا بھی خرچ کرو وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہم سے کہے کہ تمہیں وہاں جا کر ایک ایسی دولت ملے گی کہ تم خرچہ کرتے جاؤ، ادھر ادھر پیسہ اڑاتے جاؤ، لیکن وہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کون انسان نہیں چاہے گا کہ اسے لے لے؟ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے اس طریقے سے بہکایا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے جب کفر اور شرک میں انسان کو نہیں ڈال پاتا تو بڑے بڑے گناہ شیطان اچھے انداز میں، برے انداز میں نہیں، اچھے انداز میں انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر دیکھیں انسان اس گناہ میں پڑ ہی جاتا ہے۔ آج دیکھیں سبھی جانتے ہیں زنا حرام ہے، فحش چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا حرام ہے، سبھی جانتے ہیں میوزک حرام ہے،
گانا بجانا حرام ہے، لیکن آج ہمارے درمیان جو یہ چیز ہے، اس کے درمیان ہم سوشل میڈیا یا پھر خاص طور پر یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں۔ یوٹیوب میں ایک چیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کچھ آتا ہے، ایڈ آتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے، اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک تو لڑکیاں یعنی فحش چیزیں ملیں گی، بے پردہ عورت ملے گی، اور دوسری چیز آپ کو پیچھے گانا بجتے ہوئے ملے گا۔ یہ دونوں چیز کے علاوہ ایڈورٹائز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن یہ گناہ ہوتے وقت ان کے دل میں احساس نہیں ہوتا، اسے وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ سکپ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان نے ہمارے سامنے اپنا طریقہ اس قدر اچھے انداز میں رکھا ہے کہ ہم اس گناہ کو اب گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کی تقریر سننے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، لیکن عالم کی تقریر کے پیچھے ایک آواز گونجتی رہتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، عالم تقریر کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک میوزک کی آواز آتی ہے، کوئی دھن آتی ہے۔ تو دیکھیے شیطان نے اپنا راستہ، اپنا طریقہ کتنا مضبوطی کے ساتھ کیا ہے کہ ایک انسان دین کو سیکھ رہا ہے، لیکن دین کو سیکھتے سیکھتے وہ میوزک بھی سیکھ رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے ہر کام کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے ایسے چیزوں سے دور رہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا میوزک کے بارے میں سن کر، ہمارے اسلاف کیسے تھے، یعنی صحابہ کرام کیسے تھے، اور آج ہم کیسے ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سبھی لوگوں نے سنا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، دوسرے خلیفہ کے بیٹے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نافع جو ان کا آزاد کردہ غلام تھا وہ ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ اپنے آزاد کردہ جو جنہوں نے آزاد کیا تھا، عبداللہ بن عمر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے، کہیں دور میوزک کی آواز آنے لگی، دھن کی آواز آنے لگی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیا، اور لمبا سفر طے کرنے کے بعد کہا نافع سے کہ کیا وہ آواز بند ہو گئی ہے، اب کیا وہ آواز آ رہی ہے؟ تو نافع نے کہا اب نہیں آ رہی۔ تب انہوں نے اپنے کانوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور کہا کہ ایسے ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ویسی گانے کی آواز آنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ تو صحابہ کرام دیکھیے ان حرام چیزوں کو سمجھتے تھے، یاد رکھتے تھے، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو فوراً کیسے بچا جائے ان چیزوں سے، کیسے ان سے روک لیا جائے، ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ لیکن اسلاف جہاں میوزک سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، ہم میوزک کی چیزوں کو خریدتے ہیں اور اپنے کانوں پر لگاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان میں۔ صحابہ کرام کا امتیاز دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، اور آج ہمارا کام دیکھیے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ بھی ایک خلیفہ گزرے ہیں، کئی زمانے بعد کے ہیں، انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مؤدب رکھا تھا۔ مؤدب کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، جو بچوں کو تربیت دیتا ہے، سکھاتا ہے آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے، آپ کو لوگوں سے بات کیسے کرنا ہے، ادب اخلاق سے بات کرنا ہے، یہ جو چیز سکھاتا ہے اسے مؤدب کہتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچے کے لیے ایک مؤدب رکھا تھا، سکھانے والا ٹیچر رکھا تھا۔ جب ٹیچر رکھا تو انہوں نے اس سے پہلے ان سے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرے بچے کے دل میں میوزک کے خلاف، گانے کے خلاف نفرت بھر دینی ہے۔ میرا بچہ آگے چل کر میوزک سے محبت نہ کر بیٹھے، میوزک سے نفرت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میوزک سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے، اور اس راستے پہ انسان چلتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ عاقبتھا سخط الرحمن، کہ آخر میں اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم میں ضرور جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اپنے بچوں کو یہ سکھانے والے کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے کام ہونا چاہیے کہ بچے کے دل میں میوزک کے خلاف نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں ہم اپنے گھروں میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ گانے بج رہے ہیں، احساس تو نہیں ہو رہا، لیکن بچہ سامنے کھیل رہا ہے۔ بچہ اس چیز کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے
بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کھیل کود میں کبھی خوشی کے موقع پر وہ بچہ الحمدللہ نہیں کہتا، گانا گانے لگتا ہے۔ بچہ سفر میں ہے، کہیں دور سے وہی گانا بج رہا ہے تو فوراً اس کی زبان پہ وہی گانا بجنے لگتا ہے، وہی گانا گاتے رہتا ہے۔ تو سوچئے ہمارے اور ان میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ شیطان آپ کے سامنے بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ اتنے اچھے انداز میں رکھے گا کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی آپ اسے گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو شیطان کا یہ ایک طریقہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ تیسرا اور آج کا آخری ٹاپک، آخری طریقہ شیطان کا، کہ شیطان کچھ معاملوں میں اپنے آپ کو آپ کی طرح بنائے گا۔ شیطان کچھ معاملے میں چاہے گا کہ آپ شیطان کی طرح ہو جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ شیطان کچھ معاملوں میں چاہے گا کہ آپ بھی شیطان بن جاؤ۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر کون نہیں گیا؟ ابلیس نہیں گیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، بات کو نہیں مانا اس نے۔ تو شیطان کیسا ہے؟ بات نہیں مانتا۔ شیطان کیسا ہے؟ بات نہیں مانتا۔ تو جس طرح شیطان بات نہیں مانتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان بھی بات نہ مانے کسی کی۔ آج دیکھیں نافرمانی ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا بچہ نافرمان ہو چکا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے ایک گلاس پانی لے کر آؤ، بچہ کہتا ہے ابھی نہیں، بعد میں لے کر آتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے ابھی پڑھ رہا ہوں میں، بچہ کہتا ہے ابھی بیزی ہوں میں۔ ماں کہتی ہے کہ وہاں سے دوائی لے کر آ جاؤ، بولتا ہے بعد میں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ ماں باپ کا حکم تو فوراً ماننا چاہیے، لیکن شیطان نے ہم انسانوں کو ایسی تربیت دے دی ہے کہ ہم بھی شیطان بن چکے ہیں۔ لگ رہا ہے صحیح بات لگ رہی ہے؟ ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، شیطان نے کس بات کو ماننے سے انکار کیا تھا؟ کس بات کو؟ سجدہ کرنے سے۔ تو آج دیکھیے اس نے مسلمانوں کو بھی ایسا بنا دیا ہے۔ سجدہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ نماز میں ہوتا ہے نا، نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان بھی سجدے والی چیز نماز کو نہ کریں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہو چکی ہے جو بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو بس نماز نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ میں شیطان بن چکا ہوں، میں شیطان بن چکا ہوں۔ تو شیطان نے دیکھیں اپنے کام کو کتنے اچھے انداز میں کیا ہے۔ ہم انسانوں کو شیطان نے ایسے ورگلایا ہے کہ ہر ایک انسان شیطان بن چکا ہے۔ شیطان نے نافرمانی کی تھی، ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطان نے جس چیز سے نافرمانی کی تھی، ہم بھی اس چیز سے نافرمان بن چکے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، عمرہ حج کر لیں گے، لوگوں سے اچھی بات کر لیں گے، کاروبار میں سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن جب نماز کی بات آئے گی تو نماز نہیں ہو پاتا ہے، وقت نہیں مل پاتا۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ اور بھی اللہ نے شیطان کے بارے میں آگے فرمایا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ شیطان نے گھمنڈ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر جاتی ہے، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ گھمنڈ ہے، شیطان گھمنڈی ہے۔ اور آج دیکھیں ایک مسلمان سب سے بڑا گھمنڈی ہے، اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو تو اور چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان حسد رکھتا ہے، اور شیطان بھی حسد کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان نے اپنا کام اتنے اچھے انداز میں کیا ہے کہ کچھ معاملے میں شیطان نے ہم انسانوں کو شیطان بنا لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان سے جتنا بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر اتنی قدر ہی آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔